السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی اور اس کو انسان کے کام میں لگا دیا۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب انسان کے کام میں لگا دیا ہے۔ یہ چاند اور سورج بھی اللہ نے پیدا کیے اور انسان کے کام میں لگائے ہوئے ہیں۔ انسان اس سے کام کیا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اس کے مختلف کام بتائے۔ یہ انسان سورج کی گرمی زمین تک پہنچتی ہے، اس کی حرارت اور روشنی زمین تک پہنچتی ہے، تو یہ انسان زندہ ہے اس سورج کی وجہ سے، اس لیے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وہ علاقے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی وہاں کے سمندر میں مچھلی بھی زندہ نہیں ہے، کوئی جاندار زندہ نہیں ہے قطب شمالی قطب جنوبی کے ان علاقوں جہاں سورج کی کرنیں نہیں پہنچتی۔ تو یہ اللہ نے سورج بنایا، اس سے انسان کو، جانوروں کو، پودوں کو اللہ نے زندگی بھی دی ہوئی۔ یہ اللہ نے سورج اور چاند بنائے، ان کے ذریعے موسم بھی اللہ نے بنائے۔ یہ سورج کی حرکت ہے بالکل سیدھا، آج کل جون جولائی میں انسان کے سر کے اوپر سے گزر رہا، گرمی کا موسم آ گیا۔ دسمبر جنوری کے اندر یہ ذرا ہٹ کر گزرے گا، بالکل سر پہ سے نہیں گزرے گا، اس کی کرنیں ذرا ٹیڑھی ہو گئیں، سردی کا موسم آ گیا۔ اور جن ملکوں میں یہ ذرا سورج اور زیادہ سیدھا نہیں جاتا، بہت کم طلوع ہوتا ہے، وہاں سال کے اکثر حصے میں برف ہی رہتی ہے، چند مہینے سورج نکلتا ہے، وہاں ٹھنڈک بہت زیادہ ہے۔ یہاں دسمبر اور جنوری میں سخت ٹھنڈ ہوتی ہے، بالکل انہی دنوں میں آسٹریلیا کے اندر گرمی ہوتی ہے، وہاں سورج ان کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ یہ سورج ایسا نہیں کرتا، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہوتا، کرنے والا اللہ ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اس سورج کے ذریعے، چاند کے ذریعے انسان حساب و کتاب کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الرحمن کی 5ویں آیت میں فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند حساب کتاب کا ذریعہ ہے۔ انسان اس سے دن شمار کرتا ہے، راتیں شمار کرتا ہے، کیلنڈر بناتا ہے۔ جو سورج کے حساب سے کیلنڈر چلتے ہیں انہیں شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، اور جو چاند کے حساب سے چلتے ہیں انہیں قمری کیلنڈر کہتے ہیں، کہ شمس کا معنی سورج، قمر کا معنی چاند۔ یہ حساب کتاب بھی اللہ ہی نے بنا کر انسان کو دیا ہے۔
کیلنڈر یہ انسان نے نہیں بنائے. بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں. یہ کیلنڈر انسان کی ذہن کی تخلیق نہیں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 شروع میں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اور یہ بھی دیکھیے گا کہ اللہ نے یہ کیلنڈر، یہ مہینوں کی تقسیم، یہ سالوں کی تقسیم کب بنائی تھی. آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. سورت نمبر 9 سورہ توبہ کی آیت نمبر 13. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی اللہ کے نزدیک مہینوں کی 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں. اور پتہ ہے کب سے کیلنڈر اللہ نے بنایا؟ اسی آیت میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اسلام کے آنے کے بعد نہیں، انسان کے ترقی کرنے کے بعد نہیں. اس انسان کا تو وجود بھی نہیں تھا، پہلے انسان کا بھی وجود نہیں تھا. یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا اس وقت اللہ نے 12 مہینے بنائے تھے. اور ساتھ ہی اس آیت نمبر 13 میں پڑھیے گا، یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے. یہ قابل احترام 4 مہینے اس آیت کے مطابق اللہ نے جب زمین و آسمان پیدا کیے تھے اس وقت یہ 4 مہینے حرمت والے قابل احترام اللہ نے اس وقت بنا دیے تھے. اور ان 4 مہینوں کا احترام یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر. یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے، قتل و قتال حرام ہے. پھر وہ 4 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک مہینہ رجب کا، رجب شعبان سے پہلا والا مہینہ، اور پھر 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. یہ کل 4 مہینے ہوئے جو حرمت والے مہینے ہیں. اور ان 4 مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ ہے. ان مہینوں کا تعلق چاند کے ساتھ. رجب یہ الگ اور 3 لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم. اور مقصد بھی قابل احترام ہونا اللہ نے خود قرآن میں بتا دیا کہ اس میں قتال کرنا حرام، جنگ کرنا حرام. اور پھر یہ اللہ نے خود کہا کہ الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند اور سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہے. اور ان کے دن بھی اللہ نے متعین کر کے رکھے. یہ جو قمری سال ہے، چاند کا سال ہے، دنیا کے شروع ہونے سے لے کر قیامت تک، دنیا کے شروع ہونے سے لے کر قیامت تک
چاند کے حساب سے ایک سال کے اندر 354 دن ہی ہوں گے، 354۔ دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے اختتام تک چاند کے سال میں نہ کبھی ایک دن کا اضافہ ہوا نہ ایک دن کی کمی ہوئی۔ کرنے والا اللہ، اس حساب کو رکھنے والا اللہ، اس حساب کے ذریعے چاند کو چلانے والا اللہ۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کبھی 29 تاریخ ہو جاتی، کبھی 30 تاریخ ہوتی، کبھی ان کو نظر نہیں آتا، کبھی دوربینیں لگا کر روئے تلال والے دیکھتے ہیں، تو مولانا یہ کیسے حساب سیٹ ہوتا ہوگا؟ فکر نہ کیجیے، یہ انسان دوربینوں کا محتاج ہے، وہ خالق جو چاند کو پیدا کرنے والا ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے بڑی ریسرچ اس میں الحمدللہ 354 دن ہی ہوں گے ہر چاند کے سال کے، اور جو سورج ہے اس کے ہمیشہ 364 دن ہوں گے، اور وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں وہ عموماً 28 فروری ہوتا ہے، اور 4 سال بعد ایک دفعہ 29 فروری ہوتا ہے، جسے آپ لیپ کا سال کہتے تھے۔ یہ تو 364 دن کا ایک سال ہوتا ہے، اور 4 سال بعد وہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے حساب کو وہ ایک دن فروری کا بڑھانا پڑتا ہے، جس کے ذریعے ایک حساب متعین ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو قمری سال ہے چاند کے حساب سے، وہ شمسی سال سے ہر سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے، ہر سال 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ شمسی سال کا اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر مہینے میں سورج اسی طرح رہتا ہے، دنیا کے آغاز سے لے کر قیامت تک۔ جنوری فروری میں سورج اسی انداز سے رہے گا، دسمبر جنوری میں اسی انداز سے رہتا ہے، آج تک فرق نہیں ہو سکا۔ کسی سائنسدان کا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ موسموں میں تبدیلی، جنوری فروری میں پاکستان میں ٹھنڈ اور جون جولائی میں گرمی، یہ ہمیشہ قیامت تک آغاز سے لے کر ایسا ہی ہوتا رہا، اتار چڑھاؤ موسموں میں فرق رہتا ہے۔ شکر کریں کہ اللہ نے رمضان کو شمسی سال کے ساتھ نہیں رکھا، شکر کریں۔ اگر شمسی سال کے حساب سے روزے ہوتے، پاکستان میں دسمبر جنوری کے روزے ہوتے، کتنے ٹھنڈے ہوتے، آسٹریلیا والے روتے رہتے، کیونکہ دسمبر جنوری میں آسٹریلیا کے اندر گرمی ہوتی، موسم گرم ہوتا اچھا خاصا۔ اللہ نے یہ رمضان کو روزے رکھنے کو چاند کے ساتھ رکھا، جو ہر 36 سال بعد تمام موسموں میں بدلتا پھر وہیں آ جاتا ہے۔ 36 سال، ہر روز کا 10 دن، ہر سال کے 10 دن کا فرق، 36 سال میں 360 دن کا فرق، تو پورا جو بچپن میں سردی کے روزے رکھتے تھے، 36 سال بعد دوبارہ پھر وہ سردی کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان موسموں میں بدل رہا، لہذا دنیا کو کوئی انسان اس پر شکوہ نہیں کرتا کہ ہمیں گرمی کے روزے دے دیے، ہمیں سردی کے روزے دے دیے۔ کبھی اس پر سردی میں روزے آئیں گے، کبھی گرمی میں روزے آئیں گے۔ کرنے والا اللہ، یہ چاند و سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، رمضان کے روزے فرض کرنے والا بھی اللہ۔ عبادات میں سے کچھ عبادات کا تعلق اللہ نے
چاند کے ساتھ رکھا، کچھ کا سورج کے ساتھ رکھا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ اسلامی سال آپ کہتے ہیں اور یہ قمری سال کہتے ہیں، اس کا تعلق ہم سورج کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ عبادات کا تعلق، زکوٰۃ کا تعلق سورج کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ رمضان کا تعلق سورج کے ساتھ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ پہلے سے کیلنڈر معلوم ہوتا، پہلے سے رمضان کی تاریخ معلوم ہوتی، نہ رات کو 12 بجے تک انتظار کرتے چاند کے نکلنے کے اعلان کا، نہ تکلیف اتنی اٹھاتے۔ تو اس کے لیے اطلاعاً عرض ہے، جس طرح آپ کے کئی 100 سال کے جنوری فروری کے کیلنڈر طے ہو کر رکھے جا چکے ہیں، آئندہ 100 سال کے کیلنڈر پڑے ہوئے نیٹ کے اوپر، تاریخ متعین ایک دن بھی نہیں بدلے گا۔ بالکل اسی طرح چاند کے کیلنڈر بھی 2 سال کے چھپ کر مارکیٹ میں بک رہے، 2 سال کے، 200 سال کے، اردو بازار میں موجود، چاند کے کیلنڈر بھی موجود۔ ہمارے جامعہ شفیع کے طالب علم نے وہ بنائے، 100 سال کا کیلنڈر تو ابھی بھی مل رہا ہے اردو بازار کے اندر، آئندہ 100 سال لکھا ہوا ہے کس دن یکم محرم ہوگی، کس دن یکم رمضان ہوگی، اور ایک صفحے پر یہ نہیں کہ صرف یکم لکھا ہوا ہے، ہر روز کی تاریخ شمسی جون جولائی کے حساب سے بھی اور چاند کے حساب سے بھی ہر دن کی تاریخ لکھ کر ایک صفحے پر ایک مہینہ چھاپ کے رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، دور جدید کا سوال، مولانا جب یہ طے ہو چکا ہے تو کیوں مصیبت پالی ہوئی ہے؟ یہ رات 11 بجے پتہ چلا اس دفعہ تراویح کا، آدھے بندے جا کے سو چکے تھے، اس دفعہ آدھے بندے جا کے سو چکے ہوئے تھے، کیوں نہیں اس کیلنڈر پر عمل کرتے؟ اس لیے کہ اسلام کو، اللہ کو ان کیلنڈروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تو بہت دین کو سادہ سا رکھا ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ہم پر یہ لازم کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو مشاہدہ کر لے اپنی آنکھوں سے اس مہینے کا وہ روزہ رکھ لے۔ لہذا کیلنڈر ہمیں یہ بتائے گا کہ چاند موجود ہے، لیکن پورے ملک میں اس دن موسم ابر آلود تھا سوائے چند جگہوں کے، یکم رمضان کو، اس لیے چاند 2-3 جگہوں پہ نظر آیا، شہادت ملنے میں تاخیر ہو گئی، لیکن شرعی ضرورت، شرعی تقاضے کو پورا کیا گیا الحمدللہ، کہ انسانوں نے آنکھ سے دیکھا ہے، سائنس کہہ رہی ہے بالکل حساب کتاب کے ذریعے چاند پیچھے موجود، لیکن آگے بادل آ گئے، غبار آ گیا، نہیں نظر آ رہا۔ ہم کیلنڈر کے تابع نہیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، یہ دوربین کی بھی ضرورت نہیں، آنکھوں سے، عام آنکھوں سے، دوربین سے ذرا تحقیق ہو جاتی ہے کہ واقعی ہے، ورنہ دوربین سے دیکھا گیا چاند معتبر نہیں ہے، عام آنکھوں سے دیکھا جائے، یہ ہے وہ قرآنی تقاضا، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، کسی انسان کا بنایا وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ نے خود قرآن میں ہمیں پابند کیا ہے۔ تم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو دیکھے، جو مشاہدہ کرے وہ روزہ رکھے، اس لیے آنکھ سے دیکھنا کا پابند ہو گیا۔ کہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ جب کیلنڈر بن چکے تو اس کے مطابق کیوں نہیں عمل ہو رہا؟ کیا ہم یہ چاند کے کیلنڈر سے ایک ملک چلا سکتے ہیں، ایک ادارہ چلا سکتے ہیں، نظام دنیا کا چلا سکتے ہیں؟ ہم نے ایئرپورٹ بھی چلانے، ایئرپورٹ کے اوپر مہریں بھی لگیں گی، پاسپورٹ کے اوپر اس میں ڈیٹ بھی ہوگی، کیا چاند کا نظام لا کر ہم ملک کو چلا سکتے ہیں، کاروبار کو چلا سکتے ہیں؟
اس کا بہت آسان سا جواب، جی ہاں۔ کیا اس کی مثال ہے؟ تو اس کی مثال سعودیہ، المملکۃ السعودیۃ العربیہ۔ جائیے عمرہ کرنے، جائیے حج کرنے، آپ کے پاسپورٹ پہ صرف ایک مہر لگے گی جس میں چاند کی تاریخ ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری تاریخ۔ آپ کے ایگزٹ پہ بھی وہی مہر لگے گی، چاند والی۔ آپ کی انٹری کی بھی مہر وہی لگے گی، چاند والی۔ غور کیجئے گا اپنے پاسپورٹوں پر، وہاں پورا ملک چاند کی تاریخوں پر چل رہا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہاں نہیں آگے پیچھے ہوتا؟ اب اس کا سوال کا جواب دینے لگا، یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر صرف دو چیزوں پہ وہ پڑھنے دیتے ہیں عبادات میں سے، باقی پورے ملک کے کیلنڈر میں اور گورنمنٹ کے کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صرف دو چیزوں میں فرق کرتے ہیں وہ، ایک حج کی تاریخ میں اور ایک رمضان کی تاریخ میں۔ رمضان کے روزے وہ اسی طرح رکھیں گے جب نظر آئے گا، لہذا ایک آدھ دن کا فرق ہو جاتا ہے۔ اور یہاں بہت سے بزرگ تشریف فرما ہوں گے کہ جنہوں نے 2018 میں حج کیا، 2018 میں حج کیا، انہیں معلوم ہے کہ جب وہ پہنچے تو یکم ذی الحج سے پہلے پہنچے، اور جب یکم ذی الحج ہوئی تو اگلے دن ان کو بتایا گیا کہ حج کی تاریخ میں تبدیلی آ گئی ہے، آپ کو ایک دن پہلے ہوٹل چھوڑنا پڑے گا، چاند پہلے نظر آ گیا۔ چنانچہ ایک دن پہلے ہوٹل چھوڑنا پڑا 2018 میں حج کے اندر، اسی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ اب یہ نظام ایک دن تاخیر سے، لیکن ایئرپورٹ کا وہی رہتا ہے جو کیلنڈر طے ہو چکا۔ میں نے بتایا کوئی حرج نہیں ہوتا، صرف ایک حج اور ایک رمضان کے روزے کی تاریخ میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی پھر کاغذات میں نہیں لاتے، کاغذات وہی چلتے ہیں جو طے ہو چکا۔ اور میں نے پہلے اس لیے بہت زور سے عرض کیا تھا کہ کائنات کے آغاز سے لے کر قیامت تک چاند کی تاریخوں کے سال میں، ایک سال میں کبھی ایک دن کا فرق بھی نہیں آیا۔ میں نے بڑا آرام سے بات کی تھی۔ کرنے والا اللہ، نظام بنانے والا اللہ۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت پوری دنیا میں مختلف کیلنڈر تھے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال دنیا کے اندر 12 کیلنڈر چل رہے تھے، ہمیں تو 2 ہی ہضم نہیں ہوتے، 12 کیلنڈر چل رہے تھے۔ قاضی سید سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سیرت کی کتاب رحمت للعالمین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو متعین کیا اور ایک گول دائرہ بنا کر اس میں 12 کیلنڈروں کی تاریخیں لکھی ہوئی، بڑی ریسرچ۔ لیکن عبادات میں سے کچھ عبادات کا تعلق اللہ نے چاند کے ساتھ رکھا، زکوٰۃ کا تعلق چاند کے ساتھ، روزے کا تعلق چاند کے ساتھ، عدت کا تعلق چاند کے ساتھ، حج کا تعلق چاند کے ساتھ، عید الاضحیٰ عید الفطر کا تعلق چاند کے ساتھ۔ یسألونک عن الاہلہ، اس وقت بھی لوگ چاندوں کے بارے میں پوچھتے تھے، قرآن مجید یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے اور حج کا وقت مقرر کرنے کا طریقہ ہے، اس کا آلہ، اس کا ذریعہ ہے۔ تو ان عبادات کا تعلق تو چاند کے ساتھ، اور زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے ادا کیجیے۔ اگر کوئی صاحب جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن مہربانی کیجیے گا کہ 36 سال کے بعد اگر جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو 36 سال کے بعد 1 سال کی اور زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ ہجری سال قمری سال کے اعتبار سے 37 سال ہو گئے۔ تو اس پیچیدگی سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چاند کے حساب سے زکوٰۃ دے دیجیے۔ لیکن ایک عبادت ایسی بھی ہے، الشمس والقمر بحسبان، چاند و سورج دونوں حساب کا ذریعہ ہیں۔ نماز کے اوقات کا تعلق اللہ نے مکمل سورج کے ساتھ رکھا، نماز کے حساب کتاب میں مکمل سورج۔
5 نمازوں میں فجر کا وقت کب شروع ہوگا؟ جب صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جب سورج مشرق میں 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے، اس کی تھوڑی روشنی نظر آنے لگتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صبح صادق۔ صبح صادق کا تعلق سورج کے ساتھ۔ فجر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اختتام بھی سورج کے ساتھ۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب زوال ہو جائے، سورج ڈھل جائے، سورج کے ساتھ۔ ظہر کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ 2 مثل سایہ ہونے، یعنی کسی ایک چیز کا سایہ، 1 فٹ کا سایہ، 1 فٹ لکڑی کا سایہ 2 فٹ ہو جائے تو ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جب تیسرا فٹ شروع ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب تک رہتا ہے عصر کا وقت؟ جب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ تو عصر کے وقت کے آغاز اور اختتام دونوں کا تعلق سورج کے ساتھ۔ مغرب کا وقت کب ہوگا؟ جب سورج غروب ہوگا۔ مغرب کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب شفق غائب ہو جائے گی، وہ جو سرخی یا سفیدی مغرب کی طرف ہوتی ہے وہ جب غائب ہو جائے گی، بالکل اندھیرا چھا جائے گا، اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ صبح صادق کا پھر تعلق سورج کے ساتھ۔ یہ نظام بھی اللہ ہی نے دیا، اس لیے یہ انسان اپنی زندگی میں، اور جو عیسوی سال کہلاتا ہے، یہ کہنا کہ غیر اسلامی سال ہے، نہیں، عیسوی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا، اور ہمارا جو سال یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ پھیل گئی، وہاں کئی کیلنڈر چلتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک کیلنڈر فائنل کیا، کیونکہ مختلف ممالک میں اس وقت اسلامی ملکوں میں مختلف کیلنڈر چلتے تھے، میں نے بتایا 12 کیلنڈر تھے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشورے میں شریک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورے میں یہ کہا کہ یہ ہجرت سے شروع ہو سال، ہجری کیلنڈر بھی چل پڑا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا کہ اس کا پہلا مہینہ محرم رکھا جائے۔ اس وقت مختلف کیلنڈروں میں مختلف مہینے تھے، کوئی کیلنڈر کہیں سے شروع ہوتا تھا، کوئی کہیں سے شروع ہوتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مشورہ دیا محرم کا پہلا مہینہ، عثمان نے مشورہ دیا کہ یہ ہجرت سے کیلنڈر نیا شروع کیا جائے۔ چنانچہ پھر اسلامی مملکت کے اندر ایک کیلنڈر چلتا رہا جو اب تک چل رہا ہے، اور وہ ہے ہجری کیلنڈر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آج کل 2023 ہے، آج کل جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے، اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے 571 عیسوی کو۔ یہ جو آپ کا 2023 کیلنڈر چل رہا ہے، اس حساب سے اپریل کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ربیع الاول میں، اپریل کا مہینہ تھا، اور 571 عیسوی میں اس وقت وہ کیلنڈر چل رہا تھا۔ آج چونکہ ابھی نیا سال شروع ہوا، ہجری سال 1445، اللہ تعالیٰ اس کو خیر و عافیت سے رکھے، اس میں ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ امن و سکون عطا فرمائے، اور پوری دنیا میں پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور وہ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے اللہ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت بنائے تھے، اس اللہ تعالیٰ اس قرآن کا احترام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب